والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی اولاد کی پرورش اور رہنمائی کرتے ہیں بلکہ ہر مشکل وقت میں ان کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ والد ایک مضبوط دیوار کی مانند ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں، جبکہ ماں بے لوث محبت اور قربانی کی مثال ہوتی ہے۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک ایسا دکھ ہے جو زندگی بھر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کئی مشہور شخصیات نے کم عمری میں ہی اپنے والدین کا سایہ کھو دیا؟ کچھ کے والدین اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ نے بیماریوں اور حادثات کے باعث اپنے والدین کو کھو دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مشہور اداکاراؤں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے کم عمری میں ہی اپنے والدین کا سایہ سر سے کھو دیا۔ نمبر 1، You miss her a lot. A lot. I know that. سارہ خان اور نور ظفر پاکستان کی خوبصورت اور باصلاحیت اداکارائیں ہیں جنہوں نے بہت کم عمر میں شوبز میں اپنا ایک نمایاں مقام بنایا۔ لیکن ان دونوں بہنوں نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی عمر میں ہی ایسے دردناک لمحات دیکھے ہیں جو کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو سکتے ہیں۔ سارہ خان اور نور ظفر حال ہی میں اپنے والد کے انتقال کے دکھ سے گزرے۔ ان کے والد ظفر اللہ خان کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں تھی اور بدقسمتی سے سارہ خان، ان کے شوہر فلک شبیر، ان کی بہن نور ظفر اور ان کے بھائی بھی اس وائرس سے متاثر ہو گئے تھے۔ سارہ خان نے ایک انٹرویو میں اس مشکل وقت کو یاد کرتے ہوئے بتایا، ہم نے اپنے والد سے یہ بیماری لی تھی۔ ہم سب میں، میرا شوہر، میری بہن اور میرا بھائی، سبھی کورونا مثبت تھے۔ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا ہم سب میں مختلف علامات ظاہر ہوئی، لیکن ان سب نے مضبوط مدافعاتی نظام کے باعث اس وائرس کا مقابلہ کیا۔ مگر ان کے والد جو کہ 70 سال سے زائد عمر کے تھے، وہ اس مہلک وائرس کا سامنا نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے سے دونوں بہنیں شدید غمزدہ ہوئی اور سوشل میڈیا پر اپنے والد کے لیے جذباتی پیغامات شیئر کیے۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب سارہ خان اور نور ظفر نے اپنی کسی پیارے کو کھویا ہو۔ چند سال پہلے ان کی والدہ بھی کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ ماں باپ کا ایک کے بعد دیگرے بچھڑ جانا کسی کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور یہ دونوں بہنیں اس صدمے سے گزر چکی ہیں۔ نمبر 2، میری ہر چیز ان کے پاس ہوتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا سنم کہ میری گھڑی کہاں ہے، میرے جوتے کہاں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اماں ابا ایک ایسی چیز ہے جنہوں نے کہیں نہیں جانا۔ اماں کہیں نہیں جا سکتی، مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ چلی جائے، اور وہ لاسٹ منٹ تک جانا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی دو باصلاحیت اور مقبول ترین اداکارائیں سجل علی اور صبور علی اپنی کامیابیوں کے باوجود زندگی کے ایک بڑے صدمے سے گزر چکی ہیں۔ وہ اپنی ماں کی شفقت اور دعاؤں سے محروم ہو چکی ہے اور یہ ایسا درد ہے جو وقت کے ساتھ بھی کم نہیں ہوتا۔ سجل اور صبور علی کی والدہ رحمت علی 2017 میں ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہوئی۔ کئی ماہ تک وہ بیماری سے لڑتی رہی، لیکن بدقسمتی سے کینسر کے آگے زندگی کی جنگ ہار گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ لمحہ دونوں بہنوں کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا کیونکہ وہ اپنی والدہ کی بہت قریب تھی اور ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب سجل کی والدہ شدید بیمار تھی تب وہ اپنی پہلی بالی ووڈ فلم موم کی شوٹنگ میں مصروف تھی۔ اس دوران وہ اپنی والدہ کی طبیعت کو لے کر شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی، لیکن فلم کی شوٹنگ چھوڑ کر آنا بھی ممکن نہیں تھا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ لمحہ سجل کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا، لیکن پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ فلم کے پریمیئر میں شریک ہوئی جہاں وہ اپنی ماں کے بغیر بے حد اداس نظر آئیں۔ صبور علی جو خود ایک کامیاب اداکارہ ہے، اپنی والدہ کے بہت قریب تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتی ہیں۔ صبور نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب ماں جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہماری ہنسی، خوشیاں اور سکون بھی چلے جاتے۔ سجل اور صبور علی کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اپنی ماں کے زیر سایہ پلی بڑھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد دونوں بہنوں نے اپنے کریئر پر توجہ مرکوز رکھی، مگر ان کی کامیابیاں بھی ان کی ماں کے بغیر ادھوری محسوس ہوتی ہیں۔ یہ بہنیں آج بھی اپنی ماں کی محبت کو یاد کرتے ہوئے انہیں دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں اور اپنی کامیابیوں کو ان کے نام کرتی ہیں۔ نمبر 3، 3 مہینے پہلے میں نے اپنے والد صاحب کو کھو دیا۔ پاکستان کی نامور اداکارہ یمنا زیدی نے اپنی غیر معمولی اداکاری سے انڈسٹری میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے، خاص طور پر تیرے بن اور بختاور جیسے کامیاب ڈراموں کے ذریعے۔ لیکن ان کی کامیابیوں کے پیچھے ایک گہرا دکھ چھپا ہے، ان کے والد کی وفات جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ چند سال گزر جانے کے بعد یمنا زیدی آج بھی اپنے والد کی جدائی کا غم اسی شدت سے محسوس کرتی ہے۔ ایک جذباتی انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنے والد کے انتقال کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل دور قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد ان کے سب سے بڑے حمایتی تھے جو ہمیشہ انہیں آگے بڑھنے اور اپنے خواب پورے کرنے کی ہمت دیتے تھے۔ یمنا زیدی اکثر سوشل میڈیا پر اپنے والد کی یاد میں جذباتی پیغامات شیئر کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ والدین چلے بھی جائیں لیکن ان کی محبت اور تربیت ہمیشہ ہمارے اندر زندہ رہتی ہے۔ نمبر 4، اگر موقع ملے ان سے ملنے کا دوبارہ، سامنے بیٹھنے، کیا کہو گی انہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ آپ بہت جلدی چلے گئے،
پاکستان کی معروف اداکارہ مایا علی اپنی شاندار اداکاری اور جاندار پرفارمنس کے باعث شوبز انڈسٹری میں نمایاں مقام رکھتی ہے، لیکن ان کی کامیابیوں کے سفر میں ایک تلخ حقیقت بھی شامل ہے، ان کے والد کی وفات۔ مایا علی کے والد ان کے لیے ایک مضبوط شخصیت تھے، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی شوبز انڈسٹری کا حصہ بنے۔ اسی اختلافات کی وجہ سے مایا اور ان کے والد کے درمیان برسوں تک خاموشی رہی، لیکن والد کی وفات کے بعد مایا علی کی زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو کبھی پر نہیں ہو سکا۔ مایا علی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے والد انتہائی سخت طبیعت کے مالک تھے اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اداکاری کی دنیا میں قدم رکھے۔ جب مایا نے شوبز انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی تو ان کے والد نے کئی سالوں تک ان سے بات نہیں کی۔ یہ وقت مایا کے لیے نہایت مشکل تھا۔ مایا علی کے والد تقریباً 5 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات نے مایا کو توڑ کر رکھ دیا اور وہ اکثر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے والد کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ 2024 میں اپنے والد کی برسی پر مایا نے انسٹاگرام پر ایک سادہ مگر انتہائی جذباتی سٹوری شیئر کی، جس میں بابا لکھا تھا اور ساتھ ہی ایک ٹوٹے دل کا ایموجی شامل تھا۔ 2020 میں جب مایا علی کے بھائی افنان قریشی کی شادی ہوئی تو وہ خوشی کے اس موقع پر بھی اپنے والد کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ میں انہوں نے لکھا، شادیوں میں ہمیشہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جہاں سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ایک خاندان بن جاتے ہیں، لیکن بابا آپ کہیں نہیں تھے۔ میں نے ہر جگہ آپ کو تلاش کیا، لیکن آپ مجھے گلے لگانے کے لیے نہیں تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے ایک اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ مایا علی نے پوسٹ کے آخر میں دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، 31 دسمبر کو بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ وینٹ پہ تھے، اتنے دنوں سے ان کو ہوش نہیں تھا اور یہ سب کچھ نا مما کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف جڑواں بہنیں ایمن خان اور منال خان ہمیشہ اپنی فیملی سے قریب رہی ہیں، لیکن 31 دسمبر 2020 کو ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ سامنے آیا جب ان کے والد مبین خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مبین خان جو سندھ پولیس میں ایک بہادر افسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک مضبوط سہارا تھے۔ ان کے وفات نے نہ صرف ان کی فیملی بلکہ ان کے چاہنے والوں کو بھی غمزدہ کر دیا۔ ایمن خان نے ہمیشہ اپنے والد سے خاص محبت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے والد اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ ایمن خان نے ایک جذباتی انٹرویو میں اپنے والد کی بیماری کے دنوں کو یاد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد تقریباً 2 ہفتے وینٹیلیٹر پر پڑے رہے، لیکن وہ اور ان کے بہن بھائی اپنی والدہ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ خود بھی ایک مریضہ ہیں۔ وہ ہمیشہ امید رکھے ہوئے تھے کہ ان کے والد دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایمن نے مزید بتایا کہ جس رات ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی والدہ کو عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی والدہ نے کہا، مجھے ان سے ملنے لے چلو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر ان سب کی آنکھیں نم ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں کا دل سچ کہہ رہا تھا۔ ایمن نے کہا یہ وقت سب سے زیادہ مشکل ان کی والدہ کے لیے تھا، وہ اب بھی والد کی وفات کے بعد اس درد سے باہر نہیں آ سکی۔ ایمن نے بتایا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ اپنی والدہ کو بہتر محسوس کروائیں، انہیں ہر ہفتے باہر لے جاتی ہیں تاکہ ان کا دھیان بٹے، مگر والد کی غیر موجودگی کا احساس اب بھی ان کے دل میں باقی ہے۔ ایمن خان اور منال خان کے والد کا انتقال ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے لیے ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 6، میں بھی جہاں پر ہوں یا میری بہن بھی جہاں پر ہیں، it's all because of my mother۔ اقرا عزیز کا شمار پاکستان کی مشہور اور کامیاب اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ کم عمری میں ہی انہوں نے کامیاب پروجیکٹس میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور آج وہ انڈسٹری کی چمکتی ہوئی ستارہ ہیں، لیکن ان کے اس شاندار سفر کے پیچھے ایک درد بھری کہانی ہے۔ ان کے والد کا انتقال جب وہ صرف 12 سال کی تھی۔ معروف میزبان سمینہ پیرزادہ کے شو میں گفتگو کرتے ہوئے اقرا عزیز نے اپنی زندگی کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد زیادہ تر کاروباری مصروفیات میں مگن رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ابتدائی زندگی میں والد کی غیر موجودگی نمایاں تھی۔ اقرا نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب میں نے پہلی بار اپنے والد کو 3 سال کی عمر میں دیکھا تو میں انہیں قبول نہیں کر پا رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص میرا والد ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزر گیا اقرا اور ان کے والد کے درمیان محبت کا ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا اور وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک شفیق باپ ثابت ہو۔ لیکن خوشگوار وقت زیادہ عرصہ نہ چل سکا کیونکہ اقرا عزیز کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 12 سال کے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ پر زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ پڑا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے بے حد محنت کی اور پاکستان کی پہلی کریم کیپٹن خاتون بنی جنہوں نے کریم میں بطور ڈرائیور کام کیا۔ یہ ان کے حوصلے اور ہمت کی ایک بڑی مثال ہے کہ ایک بیوہ ماں نے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے اور انہیں کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کی۔ اقرا عزیز اپنی والدہ کو ایک بہادر، محنتی اور مثالی خاتون قرار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں۔ نمبر 7، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 2 سال کی تھی۔ عائشہ عمر ایک باہمت اور خود مختار خاتون ہے
जो हमेशा अपनी ज़िंदगी और तजर्बात पर खुल कर बात करती हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जो मुकाम हासिल किया है, इस पर इन्हें फ़ख्र है और लोग भी इन्हें इनकी कामयाबियों की वजह से पसंद करते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ कामयाबियों तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें दुख, कुर्बानी और सब्र का एक गहरा रंग भी शामिल है। निदा यासिर के मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान शिरकत के दौरान आयशा उमर ने अपनी ज़िंदगी के एक दुख भरे पहलू को शेयर किया। इन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 1 साल की थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालदा की शादी को सिर्फ 5 साल हुए थे जब इन्हें बेवा होना पड़ा और अपने बच्चों को तन्हा संभालना पड़ा। आयशा ने बताया कि मेरे वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मैंने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। मेरे लिए एक बाप की मौजूदगी का कोई तसव्वुर नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। ये हकीकत इनकी ज़िंदगी का वो पहलू है जो इन्हें हमेशा एक महरूमी का एहसास दिलाता है। आयशा ने अपनी वालदा के बारे में बात करते हुए बताया कि वो इस वक्त निहायत कम उम्र और ना तजर्बाकार थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए इन्होंने जिंदगी की हर मुश्किल का सामना किया। मेरी वालदा के पास दूसरा निकाह करने का पूरा हक था, मगर इन्होंने ये फैसला सिर्फ हमारे लिए नहीं किया। वो नहीं जानती थी कि अगर वो दूसरी शादी करेंगी तो हमारा नया वालिद हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। इसलिए इन्होंने तमाम मुश्किलात खुद झेली, मगर हमें किसी मुश्किल में नहीं डाला। ये एक माँ की वो कुर्बानी थी जिसने आयशा और इनके भाई को जिंदगी के नशीबो फराज में मजबूती से खड़ा रहना सिखाया। बचपन ही से आयशा को खुद मुख्तार बनना पड़ा। इन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो इन्होंने चाय बनाना और घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए थे। इनकी वालदा ने कभी घर में मुलाजमा नहीं रखी, इसलिए इन्हें हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी और यही इनकी ज़िंदगी का एक अहम सबक बना। शायद यही वजह है कि आज मैं एक खुद मुख्तार औरत हूँ जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकती है और हर मुश्किल का सामना करने का हौसला रखती है। नंबर 8, सबा कमर, जो अपनी बेमिसाल अदाकारी और बावकार शख्सियत के लिए मशहूर है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कम ही बात करती हैं, मगर एक इंटरव्यू में जब इनसे इनके बचपन की अहम याद पूछी गई तो इन्होंने फौरन अपने वालिद को याद किया। मेरे वालिद, मैं इन्हें बहुत याद करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब वो दुनिया से चले गए थे। सबा कमर के वालिद का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद इनकी जिंदगी एक नए रुख पर चल निकली। वो ज्यादातर अपना बचपन गुजरावाला में अपनी दादी के साथ गुजारती रही, जहाँ इन्होंने इब्तदाई तालीम भी हासिल की। वालिद की कमी हमेशा इनकी जिंदगी में एक खला बनकर रही, मगर इनकी वालदा और बहन भाइयों ने इन्हें हमेशा मजबूत सहारा दिया। सबा कमर के 5 बहन भाई हैं, जिनमें 3 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन और 1 छोटा भाई शामिल था। मगर बदकिस्मती से इनके छोटे भाई का 15 नवंबर 2022 को इंतकाल हो गया, जिसने इनकी जिंदगी में एक और गहरा जख्म छोड़ दिया। एक जज्बाती लम्हे में सबा कमर ने अपने वालिद की एक याद का जिक्र करते हुए कहा, कभी कभी सोचती हूँ कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ, अपने वालिद की उंगली थामे इनके साथ कहीं जा रही हूँ। ये याद मेरे दिल में हमेशा ताज़ा रहती। जिंदगी के इस नुकसान ने इन्हें बहुत मजबूत बना दिया। इन्होंने हमेशा अपनी जदोजहद को अपना हथियार बनाया और साबित किया कि औरत अगर चाहे तो अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबी की हर मंजिल हासिल कर सकती है। नंबर 9, मोमिना इकबाल, जो कि अपनी सादगी और बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर है। इन्होंने जून 2024 में अपने वालिद के इंतकाल का सदमा झेला। वो इंस्टाग्राम पर अपने वालिद के साथ यादगार तस्वीर शेयर करती रहती हैं और अक्सर इनके इकबाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बताती हैं। मोमिना ने अपने वालिद की शख्सियत के बारे में बताया कि वो निहायत शफीक और फैमिली के लिए वक्फ इंसान थे। इनका कहना है कि इनके वालिद हमेशा इनकी कामयाबियों के लिए दुआगो रहते थे और आज वो इनकी कमी को शिद्दत से महसूस करती हैं। नाजरीन, माँ बाप का साया अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होता है और जब ये साया सर से उठ जाता है तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो नाजरीन, ये थी वो अदाकाराएं जिन्होंने गुजरते हुए सालों में अपने प्यारों को भी खो दिया। आपको इन कहानियों में से सबसे ज्यादा जज्बाती और मुतासिर कुन कौन से लगे? क्या आपने भी कभी ऐसा कोई ज़ाती तजर्बा महसूस किया है? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।